ہاں تو جناب کیا حال ہے؟ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ جناب یہ تو مرزا غالب نے کہا تھا، بیمار ہو کوئی یا نہ ہو لیکن اس کا حال ہر حال میں درست ہونا چاہیے۔ میں سب سے پہلے ایک نمبر بتاؤں گی، کہیں یہ میں باتوں میں بھول نہ جاؤں۔ 1094 یہ وہ نمبر ہے جو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت کام کرتا ہے۔ یہ وہ نمبر ہے جس پہ آپ کسی بھی بچی کے لاپتہ ہونے پر رابطہ کر سکتے ہیں فوری طور پر۔ یہ نمبر رکھا ہی اس لیے گیا ہے، اس سے قبل جبران ناصر ایڈوکیٹ نے یہ بتایا تھا کہ جیسے ہی کوئی بچی یکایک لاپتہ ہو تو فوری طور پر متعلقہ تھانے سے رابطہ کریں تاکہ اس کا جو نکاح ہونے والا ہے اور جو نکاح نامہ سامنے آنے والا ہے اس سے بچا جا سکے، اور اس طرح کی جو آئندہ مشکلات سامنے آ جاتی ہیں کسی بچی کے لاپتہ ہونے کے کیس میں، اس سے نمٹنے میں آسانی ہو۔ لیکن لوگ تھانے کا رخ نہیں کرتے اور انہیں پتہ ہے کہ پولیس انہیں یہی کہے گی جو برسوں سے کہتی آ رہی ہے کہ جناب انتظار کیجیے، آپ کی بچی خود بھاگی ہے، بہت جلد آپ کے سامنے نکاح نامہ آ جائے گا۔ اور وہ چائے کا کپ اٹھا کے پینے لگتے ہیں یا کان میں اپنے پین اڑس کر یا پھر سامنے رکھ کر اٹھ جاتے ہیں اور والدین کو یا متعلقہ افراد کو سولی پہ لٹکا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ 1094 کے ذریعے آپ کی طرف فوراً توجہ کی جائے گی اور آپ کے مشکلات میں آپ کا ساتھ دیا جائے گا۔ آپ کے ہم قدم رہنے والا کوئی ہوگا جو آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا آپ کی بچی کو تلاش کرنے میں، بجائے یہ کہ تم نے ایسا کیا ہوگا، تم نے ویسا کیا ہوگا، مائیں دیکھتی نہیں ہیں باپ کو کوسنے، تم لوگ سوتے رہتے ہو، تم لوگ کیا کرتے ہو، تمہاری بچیاں بھاگ جاتی ہیں۔ اس طرح کے الفاظ سننے کے بجائے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کی بچی کو اپنی بچی سمجھ کر تلاش کیا جائے گا اور اس سلسلے میں آپ کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ دعا زہرا کیس کے بعد بھی 2-3 بچیوں کا مسئلہ سامنے آیا۔ ابھی حال ہی میں سحر گل نامی بچی واپس کراچی پہنچی ہے۔ اچھا، یہ شہلا رضا اس معاملے کی طرف اس لیے بھی توجہ دے رہی ہیں کہ یہاں سے کراچی سے بچیوں کو ورغلا کر، بہلا کر، پھسلا کر، انہیں سبز باغ دکھا کر، انہیں عشق محبت کے جال میں پھانس کر اور یہاں سے باہر لے جایا جاتا ہے، جہاں کے 16 سال کی بچی کا نکاح وہاں پنجاب میں ہو سکتا ہے، وہاں کے قانون کے مطابق کراچی میں نہیں ہو سکتا، سندھ میں نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں اور آنن فانن یہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ خیر یہ آنن فانن تو ان کے لیے ہوتا ہے جن کی بچی ہوتی ہے، لیکن یہ معاملات عرصے سے 3 سال تک چلتے رہتے ہیں اور یہ بچی کا پہلے برین واش کیا جاتا ہے، پھر اسے گھر سے نکالا جاتا ہے اور ماں باپ کو ان کا دشمن بتایا جاتا ہے۔ ایک تو شہلا رضا یقیناً اس معاملے پر، اس نقطے پر کام کر رہی ہیں کہ چاروں صوبوں میں ایک ہی عمر لڑکیوں کی رکھی جائے نکاح کے لیے، اور جناب نکاح کے لیے کوئی 18 سال کی عمر ہوتی ہے؟ نکاح کا مطلب ایک گھر بنانا، ایک خاندان کو تشکیل دینا ہے۔ اس میں جانے ان لوگوں نے کیا پک ڈالی ہوئی ہے کہ کہیں 16 سال تو کہیں 17 سال تو 18 سال شادی کے لیے، نکاح کے لیے یہ عمر ہے ہی نہیں۔ یہ جو عمریں رکھی گئی ہیں اس کی وجہ سے یہ مسائل اتنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ نکاح کے معاملات، جعلی نکاح کے معاملات اور جھوٹے اور غیر شرعی معاملات نکاح کے یہ سامنے آتے ہیں، اسی لیے کہ الگ الگ ہر صوبے میں شرائط رکھے گئے ہیں۔ اگر یہ شرائط ایک جیسے ہوں ہر جگہ نکاح، لڑکیوں کے نکاح کے، عموماً تو اگر کسی کو نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے تو اس کے لیے یہ چھوٹی عمر نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ یہ تو ایک قانونی سقم ہے جس کو مجرمانہ ذہنیت کے لوگوں نے اپنا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے پڑوس میں ایک ہیلپر آتی تھی، تو میری بچیوں نے کسی دن اس سے پوچھا کہ آپ کی ایج کیا ہے، تو اس نے کہا 16 سال۔ ہم حیران رہ گئے، اس لیے کہ اس کے 2 بچے تھے، 4 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ تو میری بچی نے پوچھا کہ آپ کی شادی کب ہوئی ہے؟ تو وہ تو پہلے چپ رہی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے بتایا کہ 13 سال کی عمر میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا کہ اسے جو اس کا موجودہ شوہر ہے کراچی سے بھگا کے لے گیا تھا،
اور بڑی شرما کے وہ بتا رہی تھی یہ بات، اور ہم پانی پانی ہو رہے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا اس نے یہ سارا واقعہ سنایا کیوں؟ اس لالچ میں کہ شاید ان کے گھر میں ہمیں کام دے دیا جائے۔ اسے کام کی تلاش تھی اور ہمارے پڑوس میں وہ کام کرتی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نکاح کس نے پڑھایا؟ کہنے لگی باجی ہم تو کراچی میں ہر جگہ گھومے، ہمارا نکاح کوئی نہیں پڑھا رہا تھا یہاں۔ اس کے بعد ہم پنجاب چلے گئے، وہاں ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہم ہکا بکا رہ گئے کہ یہ جو واقعات ہم ادھر ادھر سنتے ہیں، یہ دیکھو ایک کردار ہمارے پڑوس میں موجود ہے۔ اور ظاہر ہے وہ 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی، اس کی صحت بھی ایسی تھی کہ وہ پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ تو لیکن پھر بھی جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ گئے، جیسے میرے گھر کا ہر فرد سمجھ گیا کہ یہ جو برابر میں کام کرتی ہے بہت چھوٹی لڑکی ہے اور ساتھ 2 بچے لے کر آتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس بچی کو، نہ ہی اس کے شوہر کو، کہ شوہر اس سے 8-10 سال بڑا ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کراچی میں اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کورٹ گیا ادھر ادھر، پہلے تو اس نے اپنے جاننے والوں میں قاضی تلاش کیے، کوئی تیار نہ ہوا تو کورٹ گیا، وہاں بھی تیار نہیں ہوا تو وہ وہاں سے بھاگ کر پنجاب چلے گئے، کہیں اندرون پنجاب میں جا کے ان کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد کچھ عرصے وہیں چھپے رہے، پھر واپس وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ خیر اس بات کو تو شاید 8 سال گزر چکے تھے۔ یہ اس طرح سے ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت ماں باپ تو بالکل چپ ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ جب تم چلی گئی تھی، میں نے بہت ڈرتے ڈرتے اسے سوال کیا، اور وہ بتائے جا رہی تھی کہ جب تم گئی تھی تو تمہیں کس نے ڈھونڈا، تو اس کی ایک الگ اپنی لمبی کہانی تھی۔ اسے ایک موقع مل گیا تھا، وہ نکل گئی تھی، اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، اور لیکن یہ ہے کہ باپ نے 5 بہنوں کو رکھا ہوا تھا، 5 بیٹیوں کو پال رہا تھا وہ، اور اب اسے کون بتاتا، کون اس کو دیکھتا؟ تو یہ نکل گئی، گھر میں 5 لڑکیاں تھیں، کچھ دنوں تک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک کہاں گئی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، میں پھر کہہ رہی ہوں، آپ کوئی بھی ہے، جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، بچی کو کسی طرح نہ چھوڑیں۔ اس طرح لوگوں کو، یہ مجرمانہ طبیعت رکھنے والے، مجرمانہ سوچ رکھنے والے، مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں لوگوں کو مزید شہ ملتی ہے۔ یہ جو نکاح پڑھاتے ہیں کمسن بچیوں کا، یہ نکاح خواہ ایک بھی ایسا اگر سامنے آ جائے جس کو سزا ملے، تو پھر آئندہ کوئی نکاح پڑھاتے ہوئے ایک دفعہ ضرور سوچے گا۔ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی، یہاں تو آرام سے نکاح پڑھوا کے چل دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ یہ یقیناً یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ جو ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہیں، انہوں نے اس قانونی کمزوری کو اپنی مضبوطی بنا لیا ہے۔ یہ جو بچیاں اغوا کی جاتی ہیں، وہ جب بھیج دی جاتی ہیں نکاح کر کے، جعلی نکاح یا جو بھی ہے وہ کر کے، تو سب سے پہلے انہیں یہ کہلوایا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بہت برا بھلا کہو، جتنا کہہ سکتے ہو اتنا کہو، جتنا بڑا دشمن انہیں سمجھ سکتے ہو اپنا سمجھو، اور یہ لڑکیاں کرتی ہیں۔ کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس میں یہ بچیاں چونکہ عقل سے پیدل ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، اور ظاہر ہے انہیں بہلایا پھسلایا بہکایا جاتا ہے، ان کا برین واش کیا جاتا ہے، انہیں جو بتایا جاتا ہے یہ وہی کہتی ہیں۔ تو ایک تو ان پہ یہ پابندی لگا دی جائے کہ خبردار، یہ ان کے ماں باپ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جو کچھ بھی ان کے ساتھ رویہ رکھتے تھے، وہ ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہیں گی، اگر کہیں گی تو انہیں بھی سزا دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچیاں نہیں سمجھ سکتی کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی ہیں اور اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں۔ اس پہ پابندی لگائی جائے کہ کوئی بھی ماں باپ کو برا بھلا نہ کہے، نہ ان کے سہولت کار، نہ وہ لوگ جو ان بچیوں کو بہکا کر لے جاتے ہیں، اور نہ یہ بچیاں خود، کیونکہ ایک تو اتنی بڑی افتاد والدین پہ آن پڑتی ہے، پھر یہ کہ وہ اپنی لخت جگر کی زبان سے اس طرح کے الفاظ سن رہے ہوتے ہیں جو بہت بہت بھاری گزرتا ہے ان پہ، جو بہت کڑا وقت ہوتا ہے۔ یہ ایک تو اتنا بڑا صدمہ کہ ان کی بچی غائب ہو گئی ہے، وہ اس کے لیے برہنہ پا گھر سے نکل آتے ہیں، برہنہ سر نکل آتی ہیں تلاش میں، اور یہ بچیاں جب بازیاب ہوتی ہیں تو یہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ خوف کے زیر اثر ہوتی ہیں، ان کا اتنا قصور بھی نہیں ہے، لیکن ان کو بھی روکنا چاہیے کہ یہ اپنے ماں باپ پر مزید ستم نہ توڑیں۔ ایک تو انہیں یہ
اذیت دی کہ گھر سے وہ لاپتہ ہو گئیں، اور جب سامنے آئیں تو ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ بہت کڑا وقت ہوتا ہے وہ، جب بہت سارے مصائب بچیوں کے لاپتہ ہونے کی صورت میں، کم سن بچیوں کے لاپتہ ہونے کی صورت میں ماں باپ کے اوپر آن پڑتے ہیں۔ امید ہے کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے گی، اور یہ باتیں بھی جو نہایت اہم ہیں ارباب اختیار تک پہنچوا کر کوئی ایسا قانون بنایا جائے گا کہ اس جو یہ طوفان اٹھا ہوا ہے اور یہ جو ٹریفکنگ ہو رہی ہے، چائلڈ ٹریفکنگ، اس کی روک تھام کی جا سکے۔